العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم سورہ منافقین کی آیات کے آغاز میں ہیں. گزشتہ مجلس میں ہم نے الحمدللہ سورہ جمعہ مکمل کی اور آج کے مجلس میں انشاءاللہ سورہ منافقون کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیات کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. یہ اس طرح قرآن کریم کی آیات ہیں. سورہ منافقون یہ بعض نسخے میں سورۃ المنافقین یا کے ساتھ بھی وارد ہوا ہے. اذا جاءک المنافقون شرط ہے اور قالوا نشهد یہ جواب شرط ہے. اچھا، بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جواب شرط محذوف ہے اور قالوا المنافقون سے حال ہے، تو تقدیری عبارت یہ ہے: اذا جاءک المنافقون حال کونہم قائلین کیت و کیت فلا تقبل منہم فلا تقبل منہم. دونوں جواب شرط محذوف ہے. اور نشہد انک لرسول اللہ یہ جملہ قسم کے قائم مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اس کے ماں بعد پر لام داخل ہے، گو جواب قسم ہے. اور نشہد بمعنی نحلف، اور یہ بھی ممکن ہے بچوں کہ نشہد اپنے معنی ہی میں ہو اور مقصد اپنے اوپر سے نفاق کی تہمت کو دفع کرنا ہو. اور واللہ یعلم انک لرسول، یشہد انک لرسول اللہ اور واللہ یشہد کے درمیان جملہ معترضہ ہے. اور جنتن جیم کے ضمے کے ساتھ یعنی ڈھال، وقایا جنن اس کی جمع ہے. اور مصنف رحمۃ اللہ صاحب جلال باللسان کہ بأنہم آمنوا کے بعد باللسان کے اضافے کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے. سوال کیا ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایمان لائے، اس کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ سرے سے ایمان ہی نہیں لائے، تو پھر ثم کفروا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں صاحب جلالین. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ثم ترتیب اخباری کے لیے ہے، نہ کہ ترتیب ایجادی کے لیے. مطلب یہ ہے کہ لسانی طور پر، زبانی طور پر ایمان لائے اور قلباً دل سے کفر اختیار کیا، تو اس اعتبار سے اب دونوں میں کوئی اشکال نہیں رہا. تسمع لقولہم، تسمع کا صلہ لام نہیں آتا، حالانکہ یہاں تسمع کا صلہ لام وارد ہوا ہے. تو تسمع تصغا کے معنی کو متضمن ہے، جس کی وجہ سے تسمع کا صلہ لام لانا درست ہے. اور اس میں پھر یہ فرمایا بچوں کہ کأنہم خشب مسندہ. اس میں دو وجہ ہیں. اول تو یہ کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، اور دوسری یہ کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور وہ ہے ہم، ای ہم کأنہم خشب مسندہ. اور فی ترک التفہم یہ وجہ شبہ کا بیان ہے، یعنی منافقوں کو ان لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن کو دیوار سے لگا کر رکھ دیا گیا ہو. اور منافقین جن میں رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا، اس لیے کہ یہ بندہ جسم اور جثے کے اعتبار سے بڑا لحیم اور شہیم تھا،
اور شکل و صورت میں بھی بڑا شکیل اور جمیل تھا، لیکن دین کی کچھ بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا۔ تو جس طرح دیوار سے لگی لکڑی فی الوقت مفید اور کارآمد نہیں ہوتی، اسی طرح یہ لوگ بھی علم و نظر سے خالی تھے، جس کو علامہ ساوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یحسبون کل صیحۃ علیہم، کل صیحہ یعنی ہر چیخ، ہر آواز کو، یہ یحسبون کا مفعول بھی اول ہے، اور علیہم مفعول بھی ثانی، ای کائنۃ علیہم، ہر آواز کو اپنے خلافی سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جناب من قرآن کریم کی آیت آخر میں آ رہی ہے کہ لوّؤ رؤوسہم، یہ اذا کا جواب ہے۔ لوّؤ جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی معروف، باب تفعیل سے تلویۃ لین مادہ ہے، گھمانا پھیرنا۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر جو واقع سورت کے نزول کا سبب بنا، گرچہ قدر تفصیل ہے اس میں، لیکن ہم مختصر کرنے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ مریثہ، جس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر پیش آیا جب محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق شعبان 6 ہجری میں، اور قتادہ اور عروہ کی روایت کے مطابق دو شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کا اس غزوے میں شریک ہونا صحیح بخاری میں مذکور ہے، اور روایت صحیحہ اور احادیث معتبرہ سے یہ ثابت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق سے فارغ ہو کر غزوہ بنی قریظہ کے زمانے میں وفات پائی، جو سن 5 ہجری میں ہوا۔ اگر غزوہ مریثہ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی قریظہ کے 1 سال بعد مانا جائے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں شرکت کیسے ممکن ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 5 ہجری کی روایت صحیح ہے۔ غزوہ مریثہ کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت ساری فوج جمع کر رکھی ہے اور حملہ آور ہونے کی تیاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق کے لیے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کو روانہ فرمایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر خبر دی، خبر کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خروج کا حکم دیا، صحابہ فوراً تیار ہو گئے، 30 گھوڑے ہمراہ لیے، جن میں سے 10 مہاجرین کے اور 20 انصار کے تھے۔ اس مرتبہ مالی غنیمت کی تمام منافقین بھی ایک بڑی تعداد ہمراہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زید بن حارث کو نائب مقرر فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور 2 شعبان سن 5 ہجری کو مریثہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مریثون ایک چشمہ یا تالاب کا نام ہے۔ اسی مقام پر بنی مستلق سے مقابلہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز رفتاری کے ساتھ چل کر اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ان کے 10 آدمی مقتول ہوئے اور باقی مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب گرفتار کر لیے گئے۔ 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں، 200 گھرانے قید ہوئے۔ انہی قیدیوں میں بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ مال غنیمت کی تقسیم کے نتیجے میں جویریہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔
ثابت بن قیس نے ان کو ایک بڑی رقم کے عوض مکاتبہ بنا دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل کتابت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالی تعاون کے لیے آئیں اور صورتحال بتاتے ہوئے عرض کیا کہ میں سردار بنی مستلق حارث بن زرار کی بیٹی ہوں، میری اسیری کا حال آپ پر مخفی نہیں ہے، میں تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں، انہوں نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، اب میں بدل کتابت میں آپ سے مدد کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو اس سے بہتر چیز بتلاتا ہوں، اگر تم پسند کرو، وہ یہ کہ تمہاری طرف سے بدل کتابت کی رقم میں ادا کر دوں اور آزاد کر کے تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں۔ حضرت جویریہ نے فرمایا میں اس پر راضی ہوں۔ اور یہ تحقیق اور یہ معلومات بچوں سیرت مصطفیٰ میں مذکور ہے اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ ادھر جویریہ کے والد حارث بن زرار عبداللہ بن زیاد کی روایت کے مطابق بہت سے اونٹ لے کر مدینہ حاضر ہوئے تاکہ زر فدیہ دے کر اپنی بیٹی جویریہ کو آزاد کر لائیں۔ نہایت عمدہ قسم کے دو اونٹ جو نہایت پسندیدہ تھے ایک گھاٹی میں چھپائے، مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اونٹ آپ کی خدمت میں اپنی بیٹی کے زر فدیے کے طور پر پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو اونٹ کہاں ہے جو تم فلاں گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ حارث نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا اس کا کسی کو علم نہ تھا، اللہ ہی نے آپ کو اس سے مطلع کر دیا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لیا۔ صحابہ کرام کو جب یہ معلوم ہوا تو بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادی رشتے دار ہیں۔ تفصیل کے لیے بچوں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ دیکھ لیجیے۔ اب یہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ یہ پیش آیا کہ ابھی مسلمانوں کا لشکر چشمہ مریسہ پر ہی تھا کہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا جو کہ پانی کے چشمے پر ایک مہاجر جن کا نام جہجہ تھا، ایک مہاجر جن کا نام جہجہ تھا اور ایک انصاری جن کا نام سنان بن وبرہ تھا کے درمیان پیش آیا۔ صورت واقعی کی چیز اس طرح ہوئی کہ جہجہ حضرت عمر کے ملازم تھے جو ان کے گھوڑے کی نگہداشت کرتے تھے، ان کے اور سنان کے درمیان پانی کے سلسلے میں کچھ بات ہوئی اور بات زیادہ بڑھ گئی حتیٰ کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ جہجہ مہاجری نے انصاری کے ایک تماچا یا لات مار دی، مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو، انصاری نے اپنی مدد کے لیے انصار کو آواز دی، دونوں طرف سے کچھ لوگ جمع ہو گئے، قریب تھا کہ باہم مسلمانوں میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ فوراً موقع پر پہنچے اور سخت ناراضگی کے ساتھ فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے، اور ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے، کیونکہ اس کا حقیقی مدد یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی جھگڑا ختم ہو گیا۔ تحقیق سے زیادتی جہجہ مہاجری کے ثابت ہوئی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے سنان بن وبرہ نے اپنا حق معاف کر دیا اور دونوں جھگڑے والے پھر آپس میں بھائی بن گئے۔ تو یہ اس طرح کا یہ واقعہ ہے۔
اچھا اس کے اندر پھر رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی، یہ تو بہرحال خاموش نہیں بیٹھنے والا، یہ شرارتی بندہ تھا. اور جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس غزوے میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافق اور خود عبداللہ بن ابی بن سلول بھی شریک ہو گیا تھا. عبداللہ بن ابی نے موقع کو غنیمت سمجھا اور مسلمانوں میں نااتفاقی پیدا کرنے اور فتنہ برپا کرنے کی پوری کوشش کی، اور اپنی مجلس میں جس میں منافقین جمع تھے اور مؤمنین میں سے صرف زید بن ارقم موجود تھے، اس وقت حضرت زید کم عمر تھے. عبداللہ بن ابی نے مجلس میں انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا اور کہنے لگا تم نے ان کو اپنے وطن میں بلا کر اپنے سروں پر مسلط کیا، اپنے اموال اور جائیداد ان کو تقسیم کر کے دیے، یہ تمہاری ہی روٹیوں پر پلے ہوئے ہیں اور اب تمہاری ہی مقابلے آ گئے. اس کی مثال سمن کلبک یکلک، اگر تم نے اب بھی اپنے انجام کو نہ سمجھا تو آگے یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ آئندہ ان کی مالی مدد نہ کرو جس سے خود منتشر ہو جائیں گے. اور اب تمہیں چاہیے کہ جب تم مدینہ جاؤ پہنچو تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے. تو اس نے عزت والے سے خود کو مراد لیا اور ذلت والوں سے مراد مسلمانوں کو لیا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ کلام سنا تو فوراً بول پڑے کہ واللہ تو ہی ذلیل و خوار اور مبغوض ہے. عبداللہ بن ابی کو جب یہ محسوس ہوا کہ میرا نفاق ظاہر ہو جائے گا تو باتیں بنانے لگا اور حضرت زید سے کہنے لگا میں نے تو یہ بات یوں ہی ہنسی مذاق میں کہہ دی تھی. یعنی دیکھیے منافقین اپنی باتوں کو جب عام ہونے لگتی ہے اور بھانڈا پھوٹنے لگتا ہے اور تشت ازبام باتیں ہونے لگتی ہیں تو باتیں کیسے پھیرتے ہیں. اور یہ صفت منافقانہ صفت آج بھی ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے کہ بڑے سے بڑا انسان اپنی مطلب براری کے لیے اپنے مفاد کے لیے کتنی دور چلا جاتا ہے معاشرے میں ہر انسان کو بہرحال یہ معلوم ہے. حضرت زید بن ارقم عبداللہ منافق کی مجلس سے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبر شاق گزری. زید بن ارقم کم عمر صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ زید بن ارقم نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے یہ الفاظ خود اپنے کانوں سے سنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہیں تم کو شبہ تو نہیں ہو گیا؟ مگر زید نے پھر وہی جواب دیا. پھر اس بات کا پورے لشکر میں چرچا ہونے لگا. جب حضرت عمر کو عبداللہ بن ابی کی گستاخی اور فتنہ پردارزی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا اے عمر اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں میں یہ شہرت دی جائے گی کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہوں. اس لیے آپ نے عبداللہ منافق کے قتل سے عمر کو روک دیا رضی اللہ عنہ. اس واقعے کی خبر جب عبداللہ بن ابی بن منافق کے صاحبزادے عبداللہ بن عبداللہ مومن کو ہوئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ اس گفتگو کے نتیجے میں میرے والد کو قتل کرنے کا ہے تو آپ اجازت دیجئے میں اپنے باپ کا سر قبل اس کے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں ہے اور نہ میں کسی کو اس کا حکم دیتا. اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عادت کے خلاف بے وقت سفر کرنے کا عام اعلان فرما دیا اور آپ بھی اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو گئے. جب عام صحابہ روانہ ہو گئے تو آپ نے عبداللہ منافق کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟
عبداللہ منافق قسم کھا گیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، یہ لڑکا زید بن ارقم جھوٹا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے عبداللہ منافق کا عذر قبول فرمایا اور زید بن ارقم اپنی رسوائی کے سبب لوگوں سے چھپے چھپے رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن پوری رات اپنی عادت کے برخلاف سفر کرتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو آپ نے ایک جگہ قافلے کو ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ قافلہ مسلسل شب و روز چلنے کی وجہ سے چونکہ تھکا ہوا تھا، فوراً منزل پر اترتے ہی محو خواب ہو گئے۔ اچھا، ادھر زید بن ارقم بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تھے کیونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ اس شخص پر عبداللہ منافق نے مجھے پوری قوم میں جھوٹا ثابت کر کے رسوا کیا ہے، اللہ ضرور میری تصدیق اور اس شخص کی نکیر میں قرآن نازل فرمائے گا۔ اچانک حضرت زید بن ارقم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہے جو وحی کے وقت ہوتی تھی، تو زید سمجھ گیا کہ اس بارے میں ضرور کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رفع ہوئی تو زید بن ارقم ہی فرماتے کہ میری سواری چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب تھی، آپ نے اپنے سواری ہی پر سے میرا کان پکڑا اور فرمایا، یا غلام صدق اللہ حدیثک، اور پوری سورہ منافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ تھا خلاصہ بچوں اس سورت کے نزول کا، اس واقعے کا، جو ہم نے قدر تفصیل بھی اور قدر تلخیص بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اور اس کے بعد کی پھر آیتیں ہیں، یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ قرآن کریم کی ان آیات میں آپ کے الفاظ چونکہ جانے پہچانی ہے، ایأتی احدکم الموت، ای اماراتو، موت سے آنے سے مراد اس کے نشانیاں اور اس کے مقدمات ہیں، مضاف محذوف ہے، اس لیے کہ موت کے بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لولا بمعنی حل کے معنی میں، اور لولا تحزیزیہ ہے، ابھارنے کے لیے، جو کہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، مگر معنی میں مضارع کے جیسے کہ یہاں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ لولا التماس، دعا، عرض، گزارش، ان سب کے معنی میں، اس لیے کہ لولا تحزیزیہ کا یہاں کوئی موقع نہیں ہے، ایک یہ قول ہے۔ دوسری صورت ہے کہ لولا میں لام زائدہ ہو اور لو بمعنی تمنا ہو، اے لیتک اخرتنی، کاش اب مجھے مہلت دیتے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھو قرآن کریم کی آیت ہے، یا الذین آمنوا، یہاں تمام ان لوگوں سے خطاب ہے جو دائرے اسلام میں داخل ہوں، قطع نظر اس سے کہ سچے ہوں، مومن ہوں یا محض زبانی اقرار کرنے والے ہوں۔ اس عام خطاب کے ذریعے ایک کلمہ نصیحت ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی کہ قرآن مجید میں الذین آمنوا کے ذریعے کبھی تو سچے اہل ایمان کو خطاب کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے مخاطب منافقین ہوتے ہیں کیونکہ وہ زبانی اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، اور کبھی بالعموم ہر طرح کے مسلمان اس سے مراد ہوتے ہیں۔ کلام کا موقع محل بتا دیتا ہے کہ کہاں کون سا گروہ مراد ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں بچوں منافقین کی جھوٹی قسموں اور ان کی سازشوں کا ذکر تھا۔ ان سب کا مقصد دنیا کی محبت سے مغلوب ہونا تھا۔ اسی وجہ سے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی زد سے بچے رہیں اور مال غنیمت سے حصہ بھی ملے۔ جب دوسرے رکوع میں خطاب مخلص مؤمنین کو ہے، جس میں ان کو ڈرایا گیا کیونکہ دنیا کی محبت میں ایسے مدہوش اور غافل نہ ہو جائیں جیسے منافقین ہو گئے، کہ دنیا کی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں، مال اور اولاد، اس لیے کہ خاص طور پر ان کا نام لیا گیا ہے، ورنہ مراد اس سے پوری متاع دنیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام و فرائض سے غافل ہو جاؤ اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی پرواہ نہ کرو۔ منافقین کے ذکر کے فوراً بعد اس تنبیہ کا مقصد یہ ہے، یہ منافقین کا شیوہ اور کردار ہے جو انسان کو خسارے میں ڈال دیتا ہے۔
اہل ایمان کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، حلال و حرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ اور پھر آخر کی آیت ہے فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی اور ادا نہیں کی، یا حج فرض تھا مگر نہیں کیا، وہ موت سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی تمنا کرے گا کہ پھر میں دنیا کی طرف لوٹ جاؤں، یعنی موت میں کچھ مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ اور خیرات کر لوں اور فرائض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت لَن یؤخر اللہ میں بتلا دیا کہ موت آ جانے کے بعد کسی انسان کو کسی طرح کی مہلت نہیں دی جاتی، یہ تمنا لغو اور فضول ہوں گی، جیسے کہ معرف القرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ بچوں یہ صورت آپ کے ختم ہو گئی ہے، سورہ منافقین، اور اس سے متعلق تمام چیزیں ہم نے تقریباً بتلا دی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سورہ تغابن ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں اس کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.